اطلاع ملی کہ ایک عورت نے اپنے شرابی اور زانی بیٹے کی موت کے بعد اسے اپنے حافظ قرآن بہو کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا تاکہ بیٹے پر قبر کا عذاب کم ہو جائے۔ شکایت موصول ہونے پر پولیس نے قبر کشائی کی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ خدا کے لیے میری بات سنیں انسپیکٹر صاحب، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بیٹی کی قبر کو مت کھودیں، اسے سکون سے سونے دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ پولیس والے کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میرے آواز میں اتنی بے بسی اور درد تھا کہ کوئی پتھر دل بھی رو پڑتا، لیکن وہ پولیس افسر انتہائی سختی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور پرانے قبرستان کی وہ پراسرار خاموشی میرے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کرتے ہوئے انتہائی کڑک دار لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہمیں اوپر سے سخت آرڈر ملے ہیں اور ہم ہر صورت اس قبر کو کھود دیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے کام میں مزید کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو بھی گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیں گے۔ ارد گرد گاؤں کے لوگ اور کچھ معززین بڑی تعداد میں کھڑے تھے اور سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تجسس اور سنسنی تھی، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس قبر میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی بھاری پولیس نفری یہاں آئی ہے، اور میں پاگلوں کی طرح اس کا راستہ روک کے کھڑی ہوں۔ میں زمین پر بیٹھی دارے مار مار کر رو رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس قبر کے اندر کیا بھیانک سچ چھپا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے آگے بڑھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، اب رونے دھونے کا کیا فائدہ، پولیس کو اپنا کام کرنے دے، سچ تو سامنے آنا ہے، قدرت کے فیصلوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے یہ مٹی ہٹے گی تو دنیا کے سامنے وہ خوفناک منظر آئے گا جو میری روح تک کو جلا دے گا۔ لوگ آپس میں یہ سرگوشیاں کر رہے تھے اور میں وہی مٹی پر بیٹھی اس پرانے وقت میں کھو گئی جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اس تباہی کی بنیاد رکھی تھی۔ میری زندگی میں یہ اندھیرا اور یہ ذلت اچانک نہیں آئی تھی، بلکہ میرے اپنے ہی اندھے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ میرا ایک لاڈلا بیٹا کامران میرے شوہر کے مرنے کے بعد اس پوری جائیداد اور دولت کے اکلوتا وارث تھا۔ میں نے اسے اتنے ناز و نخرے سے پالا کہ کبھی اس کی کسی مانگ کے آگے انکار ہی نہیں کیا۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے اور بے تحاشا دولت کی وجہ سے وہ بالکل بے لگام ہو چکا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ رات جب وہ حسب معمول شراب کے نشے میں دودھ لڑکھڑاتا ہوا گھر آیا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور میں ڈرائنگ روم میں پریشانی سے ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے وہ لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا تو اس کی حالت دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ روز روز کا یہی تماشا ہے، میں تھک گئی ہوں تمہارے ان گناہوں پر پردہ ڈالتے ڈالتے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میری جان لے کر سکون ملے گا تمہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہ انتہائی بےہودہ کہکا لگایا، لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولا، امی امی آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ دولت ہے ہمارے پاس اور جہاں دولت ہوتی ہے وہاں دنیا جھکتی ہے، آپ جا کر سو جائیں، مجھے بور مت کریں، میرا سر پہلے ہی درد سے پھٹا جا رہا ہے، اور ہاں مجھے صبح 25 لاکھ روپے چاہیے، میں نے کچھ دوستوں کا ادھار دینا ہے جو مجھے کل ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور بے بسی سے کہا، 50 لاکھ؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے پیسے درختوں پر لگتے ہیں؟ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ہر روز تمہارے نئے ڈرامے ہوتے ہیں، محلے والے کیا سوچتے ہوں گے؟ ہماری عزت کا کچھ تو خیال کرو، کل بھی پولیس والے گھر آئے ہوئے تھے، میں نے لاکھوں روپے دے کر ان کے منہ بند کیے، تم جس راستے پر چل پڑے ہو وہاں سے صرف ذلت ملے گی۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ ہلا کر حقارت سے کہا، عزت پیسوں سے ہوتی ہے ماں، تم بس مجھے پیسے دیا کرو اور مجھ سے کوئی سوال مت کیا کرو، میں بچہ نہیں ہوں جو تم مجھے روز روز کے لیکچر دیتی ہو۔ ابا جان یہ جو کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں وہ اسی دن کام آئیں گے، میں تو اسے اپنی مرضی سے اڑاؤں گا، تم کل صبح مجھے چیک دے دینا۔ بس میں وہی کھڑی آنسو بہاتی رہی اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ میرا خون تھا، میں اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اسی لیے میں ہمیشہ پیسے کے زور پر اس کے ہر غلط کام کو چھپاتی رہی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے شدت سے محسوس ہونے لگا کہ میرا بیٹا مکمل طور پر میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ایک دن میری چھوٹی بہن شکیلا مجھ سے ملنے آئی تو میں نے روتے ہوئے سے سارا حال سنایا۔ میں نے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا، شکیلا، کامران تو اب گھر میں بھی کماتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کسی دن کوئی بڑا حادثہ نہ کر بیٹھے، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھ میں اب مزید پولیس اور گنڈوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ شکیلا نے میری بات سن کر ٹھنڈی سانس لی اور انتہائی سنجیدگی سے بولی، آپا تم نے خود اسے بگاڑا ہے، میں شروع سے کہتی تھی کہ اس پر نظر رکھو، اسے کاروبار میں لگاؤ، لیکن تم تو اس کی محبت میں اندھی تھی، اب تو اس کا ایک ہی پکا اور آزمودہ حل ہے کہ تم اس کی شادی کر دو۔ میں نے حیرت اور غصے سے کہا، شادی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس حالت میں کون اسے شادی کرے گا؟ اور وہ کون سا شادی کے لیے مانے گا جو لڑکا رات بھر باہر رہتا ہے؟ وہ گھر میں بیوی کو کیا وقت دے گا؟ میں کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر کیوں خوار کروں؟
شکیلا نے میرے قریب ہو کر دھیمی آواز میں سمجھایا، تو اس کے لیے کسی ماڈرن امیر گھرانے کی لڑکی کو مت ڈھونڈو، بلکہ کسی انتہائی نیک لڑکی کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ جب کوئی ایسی پاکیزہ لڑکی اس حویلی میں آئے گی تو اس کا نور ہی کامران کے اندھیرے کو ختم کر دے گا۔ تم بس کسی غریب شریف گھرانے کی لڑکی ڈھونڈو۔ لڑکے کا خاندانی پس منظر دیکھ کر وہ لوگ فوراً مان جائیں گے۔ انہیں کیا پتا کہ تمہارا بیٹا راتوں کو کیا کرتا ہے۔ لڑکی سیدھی سادی ہوگی تو چپ چاپ گھر میں پڑی رہے گی اور آہستہ آہستہ اپنی نیکی سے کامران کو بھی راہ راست پر لے آئے گی۔ بیوی کا تو کام ہی ہوتا ہے شوہر کو سدھارنا۔ شکیلا کی بات میرے دل میں پوری طرح اتر گئی۔ مجھے لگا جیسے مجھے میرے مسئلے کا حل مل گیا ہو۔ میں نے اسی دن اپنے محلے اور جانے والوں میں ایک دیندار لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں ہمارے محلے میں قرآن خوانی کی محفل تھی۔ میں وہاں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اچانک انتہائی میٹھی اور پرسکون آواز سے میری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور سکون تھا۔ اس نے انتہائی سادہ ہلکے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کی سادگی میں بھی ایک حیا تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ اس کے سر پر بڑی نفاست سے ٹکا ہوا تھا۔ میں نے ساتھ بیٹھی عورت سے پوچھا، یہ کون بچی ہے؟ میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی پیاری آواز ہے اس کی، دل کو سکون مل گیا۔ عورت نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے جواب دیا، بیگم صاحبہ یہ نور ہے۔ ہماری پچھلی گلی میں جو پرانا سا کچا مکان ہے نا، وہاں اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ رہتی ہے۔ بچپن میں یتیم ہو گئی تھی، بہت ہی نیک اور حافظ قرآن بچی ہے۔ آج باجی نے اسے بڑی منتیں کر کے خاص طور پر تلاوت کے لیے بلایا ہے۔ مجال ہے جو محلے کے کسی مرد نے اس کی آواز میں سنی ہو۔ بس اپنے کام سے کام رکھتی ہے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ نور یہ نام تو سنتے ہی میرے دل میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ میں نے فوراً سوچا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو میرے کامران کی زندگی بدل سکتی ہے۔ غریب ہے، یتیم ہے، اسے کوئی آگے پیچھے پوچھنے والا بھی تو نہیں ہے۔ محفل ختم ہونے کے بعد میں سیدھی نور کے پاس گئی اور بڑی اپنائیت سے بولی، بیٹا تم بہت پیاری تلاوت کرتی ہو، دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا۔ جیتی رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ نور شرما کر نظر جھکا کر بڑی نرمی سے کہا، جزاک اللہ آنٹی، یہ تو اللہ کا کرم ہے جس نے مجھ جیسی گناہگار کو اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سب اسی ذات کی برکت ہے۔ اس کی معصومیت دیکھ کر میرا ارادہ پختہ ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس نور کو اپنی حویلی میں بہو بنا کر لے کر آؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی بڑا جھوٹ کیوں نہ بولنا پڑے۔ اگلے صبح میں نے اپنا سب سے قیمتی جوڑا پہنا، بھاری زیورات پہنے اور مٹھائی کا ایک بڑا سا ٹوکرا لے کر ڈرائیور کے ساتھ اس کچی گلی کی طرف چل پڑی۔ ان کا گھرانہ انتہائی خستہ حال تھا۔ پرانا سا لکڑی کا دروازہ تھا جسے میں نے کھٹکھٹایا تو کچھ دیر بعد نور نے دروازہ کھولا۔ مجھے اتنے ٹھاٹ باٹ سے کھڑا دیکھ کر وہ تھوڑی حیران ہوئی اور ڈرتے ڈرتے بولی، جی آپ کس سے ملنا ہے؟ میں نے بڑی میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا میں کامران کی ماں ہوں، کل ہم کوثر کے گھر میں ملے تھے، کیا تمہاری دادی جان گھر پر ہیں؟ مجھے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے جلدی سے مجھے اندر بلاتے ہوئے کہا، جی جی دادی جان اندر ہی ہیں، آپ تشریف لائیں۔ کمرے میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر اس کی بوڑھی دادی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے جا کر ان سے سلام دعا کی اور بغیر کوئی تمہید باندھے سیدھی مطلب کی بات شروع کر دی۔ میں نے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا، دادی جان میں بہت سیدھی سی بات کرنے والی عورت ہوں، باتوں کو گھمانا مجھے نہیں آتا۔ میں کل آپ کی پوتی نور سے ملی تھی، مجھے بچی اتنی پسند آئی کہ میں آج ہی اپنے اکلوتے بیٹے کامران کے اس کا رشتہ مانگنے آپ کے دروازے پر آ گئی ہوں۔ دادی کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ وہ کھلاتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اتنے بڑے لوگ ہیں، شہر کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا نام ہے، اور ہم تو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کماتے ہیں، ہمارا تو آپ سے کیا جوڑ؟ ہماری تو اتنی حیثیت ہی نہیں کہ ہم اس بچی کو جہیز دینے کے لیے چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے فوراً کی بات کاٹی اور ایک انتہائی ہمدردانہ لہجہ بناتے ہوئے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، بس مجھے اپنے گھر کے لیے ایک نیک سیرت، باحیا اور حافظ قرآن بہو چاہیے۔ میرا بیٹا بہت شریف، نمازی اور سیدھا سادہ انسان ہے، وہ نور کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھے گا، آپ بس ہاں کر دے۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہیں آیا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے گناہوں کو چھپانے کے لیے اندھی ہو چکی تھی۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ اگر آپ لوگ اتنے نیک ہیں کہ غریبوں کو اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں بھلا کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ لگتا ہے اللہ نے میری سن لی ہے، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ ان کے آگے رکھ دیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے دنیا فتح کر لی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری اس خود غرضی نے اس معصوم لڑکی کی زندگی کو کس جہنم میں دھکیل دیا۔ چند ہفتوں کے اندر میں نے دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا۔ میں پانی کی طرح پیسہ بہا رہی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ ظاہری چمک دمک کے پیچھے کتنا گہرا اندھیرا ہے۔
میں نے نور کی دادی کے گھر سارے مہنگے جوڑے اور زیورات بھجوا دیے تاکہ وہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ دوسری طرف میں نے کامران کو سمجھایا کہ کم از کم چند دن کے لیے ہی اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ گھر میں بہو آنے والی ہے تو اس نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا، ماں یہ شادی تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو تو اس لڑکی کو تمہیں سنبھالنا، مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ میں اپنی زندگی ویسے ہی گزاروں گا جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے فضول رسموں میں مت الجھاؤ۔ شادی والے دن نور سرخ جوڑے میں واقعی کوئی حوری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک قدرتی نور تھا اور آنکھوں میں ہزاروں سنہرے خواب۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے ایک بہت اچھا اور نیک جیون ساتھی مل گیا۔ رخصتی کے وقت وہ اپنی بوڑھی دادی کے گلے لگ کر بہت روئی اور دادی اسے دعائیں دے رہی تھی، بیٹی جاؤ اور اپنے نئے گھر کو جنت بنا دینا۔ جب نور میری بہو بن کر حویلی میں آئی تو میں نے خود آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما، اسے پیار کیا اور اسے اس کے کمرے تک چھوڑ کر آئی۔ وہ پھولوں سے سجے اس شاندار کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کامران آئے گا تو اسے کتنی پیاری پیاری باتیں کرے گا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس حویلی کے دروازوں کے پیچھے اس کے لیے ایک ایسی تاریک اور خوفناک زندگی منتظر تھی جو میں نے اور میرے بیٹے نے مل کر اسے دی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی اور حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور نور اپنے بھاری لباس میں بیڈ پر سکڑی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی بجائے ایک انجانا سا خوف اور انتظار تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور کامران اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم زمین پر ٹھیک سے ٹک بھی نہیں رہے تھے اور پورے کمرے میں ایک دم سے شراب اور سگریٹ کی تیز بدبو پھیل گئی۔ نور جو گھونگھٹ نکالے اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی، اس بدبو اور دروازے کی خوفناک آواز سے بری طرح ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ کامران نے بیڈ کے پاس آ کر اسے ایک حقارت بری اور نشیلی نظر سے دیکھا اور انتہائی درشتی سے بولا، تم کیا سمجھتی ہو یہ لال جوڑا پہن کر تم مجھ پر راج کرو گی؟ میری ماں نے تمہیں میرے گلے باندھ دی ہے، لیکن میری زندگی میں تمہاری اوقات میرے جوتوں سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے خاموشی سے اس صوفے پر جا کر سو جاؤ اور مجھے ذرا بھی تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا، میری زندگی میں دخل دینے کی جرت بھی مت کرنا۔ اس نے نور کو بازو سے پکڑا اور سختی سے دھکا دے کر بیڈ سے دور کر دیا۔ نور فرش پر گر گر اس کا سارا وجود صدمے اور خوف سے کانپنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا دھوکا ہوا ہے۔ جس شخص کو وہ اپنا محافظ اور جیون ساتھی سمجھ رہی تھی، وہ تو کسی وحشی درندے کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ کامران جوتوں سمیت بیڈ پر گر کر کچھ ہی دیر میں کھراٹے لینے لگا اور نور ساری رات زمین پر جائے نماز بچھا کر روتی رہی۔ اس نے اس رات فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بوڑھی دادی کی عزت کی خاطر کسی سے کچھ نہیں کہے گی اور یہ عزت خاموشی سے برداشت کرے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دادی یہ سب سن کر صدمے سے مر جائے۔ دن گزرتے گئے اور نور کی زندگی اس حویلی میں واقعی جہنم بن گئی۔ کامران روزانہ رات کو نشے کی حالت میں گھر آتا اور اکثر نور پر بلا وجہ غصہ نکالتا۔ کبھی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا تو کبھی اسے غلیظ گالیاں دیتا اور کبھی زبردستی اپنا حق وصول کرتا۔ نور نے اسے محبت اور نرمی سے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ اکثر روتے ہوئے کہتی، کامران خدا کا خوف کرے، آپ اتنے بڑے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، یہ شراب اور غلط محفلیں آپ کو تباہ کر دیں گی۔ میری خاطر نہ صحیح، اللہ کی خاطر سیدھے راستے پر آ جائے۔ لیکن کامران کے دل پر سیاہی چھا چکی تھی۔ وہ اسے تھپڑ مار کر کہتا، تم ہوتی کون ہو مجھے دین سکھانے والی؟ دو ٹکی کی عورت، اپنی حد میں رہو۔ میں جو اس گھر کی مالکن تھی، میں نے بھی ایک ظالم ساس کا روپ دھار لیا۔ میں اپنی بہو کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا اسے ڈانٹنے لگی۔ ایک دن میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو بجائے اس کی آنسو پہنچنے کے میں نے انتہائی کڑوے لہجے میں کہا، تم کیسی عورت ہو جو اپنے شوہر کو قابو ہی نہیں کر سکتی؟ میں تو تمہیں اس لیے لائی تھی کہ تم اپنی نیکی سے اسے سدھارو، لیکن تم تو اپنے ساتھ نحوست لے کر آئی ہو۔ جب سے تم آئی ہو میرا بیٹا مجھ سے اور دور ہو گیا۔ تمہیں کوئی کشش ہی نہیں ہے جو اسے گھر پر روک سکے۔ نور میری یہ زہریلے تانے سن کر خاموشی سے سر جھکا لیتی اور اپنے آنسو پی کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ اس کی زندگی بس قرآن کی تلاوت، شوہر کی مار اور میرے تانوں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ مہینے ایسے ہی سسکتے اور روتے ہوئے گزر گئے اور میری حویلی کی عالیشان دیواریں اس معصوم لڑکی کے آنسوؤں کی گواہ بن چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میری آنکھوں پر اپنے بیٹے کی محبت اور دولت کا ایسا اندھا پردہ پڑا تھا کہ مجھے اس کی سسکیاں سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور کامران ابھی تک سو کر نہیں اٹھا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی جب مجھے اوپر کامران کے کمرے سے نور کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئی۔ میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ نور فرش پر بیٹھی اظہار قطع رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کامران کا موبائل تھا اور کامران غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ نور نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا، کامران یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسی غلیظ عورتوں کے پیغامات ہیں آپ کے فون میں؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ راتوں کو دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ تو ان بازاری عورتوں کے ساتھ اپنا وقت اور پیسہ لٹاتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں،
آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کا خوف کرے، یہ گناہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ کامران نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور انتہائی درندگی سے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹ دیا۔ نور درد سے کراہ اٹھی، لیکن اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تیری ہمت کیسی ہوئی میرا فون چیک کرنے کی؟ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ پر پہرے بٹھاؤ گی؟ نکان اما تمہیں اس بات کا حق نہیں دیتا کہ تم مجھ سے سوال کرو۔ میری زندگی میں تمہاری حیثیت میرے پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہیں۔ اگر تم نے دوبارہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑائی تو میں تمہیں اس گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گا۔ میں دروازے پر کھڑی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ نور نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ شاید میں ایک عورت ہونے کے ناطے اس کا درد سمجھوں گی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ روک لوں گی۔ اس نے تڑپ کر کہا، امی جان آپ ہی نے سمجھائے، میں ان کی بیوی ہوں، لیکن میرے اندر کی ممتا تو جیسے مر چکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو ڈانٹنے کی بجائے نور کو ہی کھڑی کھڑی سنانا شروع کر دیا۔ میں نے انتہائی غصے سے کہا، دیکھو لڑکی، تم نے یہ جو جاسوسی کا کام شروع کیا ہے نا، یہ اس گھر میں نہیں چلے گا۔ مردوں کی اپنی صحبتیں ہوتی ہیں، باہر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تم کون ہوتی ہو اسے جواب مانگنے والی؟ بس اپنے کمرے تک محدود رہو اور شکر کرو کہ اتنے بڑے گھر میں تمہیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، ورنہ تمہاری دادی کے اس کچے مکان میں تو تمہیں ڈنگ کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ نور میری یہ زہریلی باتیں سن کر بالکل ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے زمین سے اٹھ کر اپنے دوپٹے کو سمیٹا۔ اس دن کے بعد سے اس نے ہم سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اپنی ساری توجہ صرف قرآن کی تلاوت اور نمازوں میں لگا دی۔ وہ رات بھر مصالحے پر روتی اور رب سے اپنے دکھوں کا مداوع مانگتی، جب میں اور میرا بیٹا اپنی انا اور غرور میں اندھے بنے رہے۔ مسلسل ذہنی اذیت اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے نور اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اس کا وہ نورانی چہرہ جو کبھی چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اب زرد پڑنے لگا تھا۔ کمزوری اور صدمے نے اسے اندر تک توڑ دیا۔ ایک دن اسے تیز بخار نے آ گھیرا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا اور وہ بمشکل چل پا رہی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ یہ سب کام سے بچنے کے لیے کر رہی ہے۔ صبح کا وقت تھا، میں نے اسے کچن میں بلایا۔ وہ کھانستی ہوئی دیواروں کو سہارا لیتی ہوئی کچن میں آئی تو میں نے انتہائی کڑوے لہجے میں کہا، یہ کیا صبح صبح بیماروں جیسی شکل بنا کر گھوم رہی ہو؟ جاؤ جا کر کامران کے لیے ناشتہ بناؤ اور اس کے بعد پورے گھر کی صفائی ہونی چاہیے۔ میں تمہیں یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا۔ نور نے انتہائی دھیمی اور کامتی آواز میں کہا، امی جان مجھے رات سے بہت تیز بخار ہے، میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اگر آپ نصرت سے کہہ دے تو وہ آج کام کر لے گی۔ یہ سنتے ہی میرے ماتھے پر بل پڑ گئے اور میں نے غصے سے چلا کر کہا، ارے او نوابزادی، یہ جو تم بہانے بنا رہی ہو نا، یہ میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ کامران کو گرم ناشتہ چاہیے اور وہ تمہارے ہاتھ کا ہی کھانا کھائے گا۔ چپ چاپ جا کر چولہے کے پاس کھڑی ہو جاؤ، ورنہ کامران اٹھے گا تو میں اس سے تمہاری شکایت لگا دوں گی، اور تم جانتی ہو کہ اس کا غصہ کیسا ہے۔ نور چپ چاپ آنسو بہاتی ہوئی چولہے کے پاس چلی گئی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، لیکن وہ آگ کے سامنے کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی۔ کامران اٹھ کر آیا، اس نے ناشتہ کیا، لیکن اس نے ایک بار بھی اپنی بیوی کی زرد رنگت اور کانپتے ہاتھوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنی دھن میں مست ناشتہ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا اور میں صوفے پر بیٹھی یہ سب دیکھتی رہی۔ وہ دن بھر بخار کی حالت میں گھر کے کام کرتی رہی۔ اس نے جھاڑو لگایا، برتن دھوئے، کپڑے استری کیے۔ وہ تھک کر گرنے والی ہو جاتی تو دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی، لیکن اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا۔ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھتی ہی رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے دوبارہ اپنے بخار کی کوئی شکایت نہیں کی۔ دن گزرتے گئے اور نور کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اسے شدید قسم کے سینے کے انفیکشن نے آ گھیرا تھا۔ وہ رات بھر کھانستی رہی، لیکن کامران کو اس کی کھانسی سے بھی چڑ ہوتی۔ وہ اکثر غصے میں اپنا تکیہ اٹھاتا اور گالیاں بکتا ہوا دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ اس نے ایک بار بھی کسی ڈاکٹر کو بلانے کی زحمت نہیں کی، نہ ہی میں نے کبھی یہ سوچا کہ اس غریب کی بچی کو ہسپتال ہی لے جاؤں۔ مجھے بس اپنے بیٹے کی فکر رہتی، جو راتوں کو نشے میں غرق ہو کر آتا اور دن چڑھتے تک سوتا رہتا۔ پھر وہ سرد مردہ شام آ گئی جس نے اس حویلی کی رونق ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ دسمبر کی سردیاں تھی اور ہوائیں ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ نور کی حالت اس دن بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کامران گھر پر نہیں تھا۔ وہ حسب معمول اپنی کسی رنگین محفل میں گیا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہیٹر کے سامنے بیٹھی گرم چائے پی رہی تھی جب نصرت گھبرائی ہوئی میرے پاس ہوئی، کہنے لگی، بیگم صاحبہ، چھوٹی بیگم کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے۔ وہ جائے نماز پر سجدے میں پڑی ہیں اور بہت تیز تیز سانسیں لے رہی ہیں۔ آپ کہیں تو میں کسی ڈاکٹر کو بلا لاؤں؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ان کی حالت دیکھ کر۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، انتہائی بیزاری سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی رات گئی، کون سا ڈاکٹر ملے گا؟ اور ویسے بھی اسے تو روز کے ڈرامے سوچتے ہیں۔
کامران گھر پر نہیں اور میں اپنی سردی میں باہر نہیں جا سکتی. تم جا کر اسے کہو کہ لحاف اوڑھ کر سو جائے. صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے. نصرت بے بسی سے سر ہلا کر چلی گئی اور میں نے سکون سے اپنا کمبل اوڑھ لیا اور سو گئی. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ معصوم جان اس سرد رات میں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. وہ لڑکی جو میرے گھر میں ایک امید بن کر آئی تھی، وہ بغیر کسی دوا اور بغیر کسی سہارے کے اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑی تھی اور شاید اس ظالم دنیا سے آزادی کی دعائیں مانگ رہی تھی. اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو سورج کافی نکل آیا تھا. میں نے نصرت کو آواز دی لیکن وہ کچن میں نہیں تھی. پھر مجھے اوپر کے کمرے سے نصرت کے زور زور سے رونے اور دہائیاں دینے کی آوازیں آئیں. میرا دل ایک دم سے دک سا رہ گیا. میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر نور کے کمرے میں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر تمہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے. نور اسی جائے نماز پر سجدے کی حالت میں پڑی تھی جس پر نصرت نے اسے رات کو دیکھا تھا. نصرت اس کے پاس بیٹھی زاروں قطار ہو رہی تھی. میں نے کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر نور کے کندھے کو چھوا تو اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا. اس دنیا کی قید اور میرے ظلم سے آزاد ہو چکی تھی. میں نے گھبراہٹ میں سے سیدھا کیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت دوڑ گئی. اس کے چہرے پر موت کا کوئی خوف یا تکلیف نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی پرسکون اور میٹھی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مر کر بہت خوش ہو گئی ہو، جیسے اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور اسے جنت کی خوشخبری مل گئی ہو. اس کا نورانی چہرہ پہلے سے بھی زیادہ چمک رہا تھا. میرے دل میں ایک پل کے لیے شدید خوف اور شرمندگی نے جنم لیا. مجھے لگا جیسے اس کی بند آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا. میں تو اسے اپنے بیٹے کے گناہوں کی ڈال بنا کر لائی تھی، لیکن اس نے تو اپنی جان دے کر میرے گھر کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دیا. گھر میں کہرام مچ گیا. میں روتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو فون کیا. کامران کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا. وہ رات بھر نہیں آیا تھا اور اب مجھے اس کی بھی فکر ہونے لگی تھی. نور کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. عورتیں ٹولیوں کی شکل میں افسوس کے لیے آنے لگی. جب نور کی بوڑھی دادی کو خبر ملی تو وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی حویلی میں آئی اور اپنی پوتی کو اس حالت میں دیکھ کر غم سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑی. وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اپنے بال نوچ رہی تھی. انہیں روتے ہوئے چیخ کر کہا، بیگم صاحبہ، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میری بچی کو رانی بنا کر رکھیں گی. یہ کیسی رانی بنی ہے؟ میری بچی جو اتنی کم عمری میں ہی کفن پہن کر سو گئی. آپ لوگوں نے میری پھول سی بچی کے ساتھ کیا کیا؟ میں تو لٹ گئی. میری دنیا ہی اجڑ گئی. ان کی چیخیں اور بین سن کر وہاں موجود ہر عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں ایک مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی. میرے پاس ان کے کسی سوال کا جواب ہی نہیں تھا. دوپہر کے وقت اسے غسل دیا گیا اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ گاؤں کے پرانے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا. کامران اس وقت تک گھر آ چکا تھا. وہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے بمشکل کھڑا ہو پا رہا تھا. اسے اپنی بیوی کی موت کا کوئی خاص افسوس نہیں تھا. وہ بس رسمی طور پر جنازے کے پیچھے چل رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی تھی. جب نور کو قبر میں اتارا جا رہا تو وہاں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کی قبر سے ایک عجیب سی ٹھنڈک اور نور نکل رہا ہے، جیسے مٹی نے بھی اس پاکیزہ لڑکی کو اپنے اندر خوشی سے پناہ دی ہو. مولوی کی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی محلے کی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ایسی نیک اور صابر بچی اللہ کی ولی نہیں تھی. جی ہاں، ظالموں نے مار دیا. میں نے یہ سب سنا. ایک بار پھر میرا دل خوف سے کانپ اٹھا، لیکن میں نے جلدی سے اسے سانس کو جھٹک دیا. مجھے لگا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میں نے اپنے اندر کی آواز کو دبا دی اور حویلی کی اس جھوٹی شان و شوکت میں دوبارہ گم ہو گئی. نور کی موت کو ابھی وہ مشکل 2 مہینے گزرے تھے اور حویلی کی زندگی اپنے پرانے ڈگر پر واپس آ چکی تھی. کامران مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا. اب اسے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا. اس رات وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کسی پارٹی میں گیا ہوا تھا. رات کے 3 بج رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی. اچانک میرے فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی. میں نے گھبرا کر فون اٹھایا تو دوسری طرف پولیس والے کی آواز تھی جس نے مجھ سے کامران کے بارے میں پوچھا، پھر ایک ایسی خبر دی جس نے میری دنیا اجاڑ دی. بیگم صاحبہ، آپ کا بیٹا ہائی وے پر ایک خوفناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا. بہت تیز رفتار کی وجہ سے گاڑی پر قابو نہیں رکھ سکا اور گاڑی سڑک کے کنارے ایک گہری کھائی میں جا گری ہے. آپ فوراً سٹی ہاسپٹل پہنچ جائے. میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے. میں نے پاگلوں کی طرح ڈرائیور کو اٹھایا اور ہاسپٹل بھاگی، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو بہت دیر ہو چکی تھی. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی موقع پر دم توڑ چکا تھا کیونکہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے اور اسے بہت گہری چوٹیں آئی تھی. اس نے اتنی زیادہ شراب پی رکھی تھی کہ اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا. صبح جب پولیس نے اس کے خون میں لتھڑی ہوئی باڈی کو گھر پہنچایا تو مجھ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا. میں داڑے مار مار کر اس کے کفن سے لپٹ گئی. میری دنیا لٹ چکی تھی. میرا اکلوتا سہارا، میرا غرور، سب کچھ ختم ہو گیا. میں زندہ لاش بن گئی تھی. میں روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہوں. جب ہوش آتا تو پھر اپنے بیٹے کا نام لے کر چلانے لگتی. کامران کی موت کے بعد میں شدید ذہنی خوف اور صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی. وہ حویلی جو کبھی کہک اور آوازوں سے بھری رہتی تھی اب مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی. مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. میں بستر پر لیٹتی تو میرے کانوں میں کامران کی چیخیں گونجنے لگتی. مجھے بار بار خیال آتا کہ میرا بیٹا کتنا گناہگار تھا. اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، کبھی سجدہ نہیں کیا.
وہ تو شراب، زنا اور جوئے جیسی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرا بیٹا عذاب قبر میں بری طرح تڑپ رہا ہے۔ میں تصور میں دیکھتی کہ قبر کے فرشتے اسے آگ کے ہتھوڑوں سے مار رہے ہیں اور وہ درد سے چیخ رہے ہیں۔ یہ سوچ مجھے پاگل کیے جا رہی تھی۔ میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر پورے گھر میں پاگلوں کی طرح بھاگتی اور دیواروں سے ٹکراتی۔ میں ہر وقت عجیب عجیب باتیں کرنے لگی۔ کبھی نصرت کا گریبان پکڑ کر کہتی، مجھے کامران کے پاس لے چلو، وہ اکیلا ڈر رہا ہوگا، اندھیرے میں اسے آگ سے بچا لو، کوئی تو میری مدد کرو۔ میرا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا اور میں ہر وقت اسی تصور میں کھوئی رہتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ قبر کی اندھیری کوٹری میں کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ مجھے ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی نظر آتی اور اسی جنون اور خوف کی حالت میں میرے دماغ میں انتہائی بھیانک اور عجیب خیال آیا جس نے مجھ سے وہ کام کروا دیا جس کی وجہ سے آج اس پرانے قبرستان میں پولیس میرے سامنے کھڑی تھی اور اس قبر پر سے مٹی ہٹائی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری بہو نور حافظ قرآن ایک انتہائی پارسا عورت تھی، اس کی قبر میں تو یقیناً جنت کی ہوائیں آتی ہوں گی، وہ تو اللہ کی ولی تھی۔ اگر میں کسی طرح اپنے گناہگار بیٹے کو اس کی قبر سے نکال کر نور کی قبر میں اس کے پہلو میں دفن کر دوں تو شاید نور کی نیکیاں اور قرآن کی برکت سے میرے بیٹے پر عذاب کم ہو جائے اور فرشتے میرے کامران کو بخش دے۔ یہ ایک انتہائی گمراہ کن اور پاگل پن پر مبنی سوچ تھی، لیکن میں اپنے بیٹے کی محبت اور اس کے عذاب کے تصور سے اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے شریعت، قانون اور گناہ ثواب کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر قیمت پر اپنے بیٹے کو آگ سے نکال کر نور کے سائے میں سلاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ میں نے اسی شام اپنے ڈرائیور کو بھیج کر پرانے قبرستان کے گورکن رحمان بابا کو حویلی میں بلا لیا۔ وہ ایک بوڑھا اور غریب سا آدمی تھا جو برسوں سے اس قبرستان کی مٹی سے جڑا ہوا تھا۔ رحمان بابا ڈرتا میرے کمرے میں داخل ہوا اور ہاتھ جوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور تجوری سے نوٹوں کی دو بڑی بڑی گڈیاں نکال کر میز پر رکھ دی۔ میں نے انتہائی دھیمے اور پورے سارا آواز میں کہا، رحمان بابا، تم تو پرانے آدمی ہو، تم نے تو میرے سسر اور شوہر کی قبریں بھی کھودی ہیں۔ آج مجھے تمہاری ایک ایسی مدد چاہیے جو صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ اس کے بدلے میں تمہیں اتنی دولت دوں گی کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ وہ غریب آدمی کو سمجھ نہ پایا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، بیگم صاحبہ آپ حکم کریں، میں نے تو آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے، مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا، آپ یوں پریشان نہ ہو، آپ کی روتی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، بتائیں میرے لائق کیا خدمت ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رحمان بابا، مجھے میرے کامران کو اس کی قبر سے نکالنا ہے اور اسے میری بہو نور کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کرنا ہے۔ تم بس آج رات میرے ساتھ قبرستان چلو گے اور نور کی قبر کا ایک حصہ کھود کر میرے بیٹے کو وہاں منتقل کرو گے۔ یہ سنتے ہی رحمان بابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کانپنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھو لیا اور لرزتی آواز میں بولا، بیگم صاحبہ، یہ کیسا کفر بک رہی ہیں آپ؟ مردے کو قبر سے نکالنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، مجھ پر تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، گناہ مجھے معاف کر دے، یہ گناہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ میں نے اس کے سامنے رکھی پیسوں کی گڈیاں اٹھا کر اس کے قدموں میں پھینک دی اور انتہائی منت بھرے اور پاگل پن والے لہجے میں کہا، رحمان بابا، خدا کے لیے میری مجبوری کو سمجھو، میرا بیٹا وہاں عذاب میں جل رہا ہے، مجھے راتوں کو اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، تم بس میرے یہ کام کر دو، یہ 20 لاکھ روپے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا، اپنا پکا مکان بنا لینا، بس کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، یہ رات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے خلاف چوری کا جھوٹا مقدمہ بنا کر تمہیں جیل میں سڑوا دوں گی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو یہ دولت لے لو یا پھر جیل کی چکی پیسو۔ غریب آدمی کے لیے دولت کا لالچ اور پولیس کا خوف دونوں ہی بہت بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ رحمان بابا نے زمین پر بکھرے ہوئے نوٹوں کو دیکھا تو اس کا ایمان ڈگمگایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیسے اٹھائے اور سر جھکا کر بولا، بیگم صاحبہ، آپ نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن اس کے بعد میں اس گاؤں میں نہیں رہوں گا۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گاؤں سو جائے گا تو آپ قبرستان کے پیچھے دروازے پر آ جائیے گا، میں وہاں اوزار لے کر آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں نے ایک گہری اور سکون کی سانس لی۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو عذاب کے فرشتوں سے چھین لینے کا ایک بہترین راستہ نکال لیا ہو۔ میں کتنی نادان تھی جو یہ سمجھ بیٹھی کہ میں اپنی دولت کے زور پر اللہ کی عدالت اور اس کے نظام کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر طرف سناٹا تھا، میں ایک موٹی سی چادر اوڑھ کر قبرستان پہنچی۔ رحمان بابا وہاں پہلے سے موجود تھا۔ ہم دونوں نے مل کر نہایت خاموشی سے کامران کی کچی قبر کی مٹی ہٹانا شروع کی۔ جیسی قبر کی سلیب ہٹائی گئی تو اندر سے ایک انتہائی دلخراش آواز اور بدبو کا بہولہ آیا جس نے میرے دماغ کو چکرا دیا۔ وہ میرا اپنا بیٹا تھا، لیکن اس بدبو سے میرے لیے وہاں کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔
رحمان بابا نے اپنے منہ پر کپڑا باندھا اور بڑی مشکل سے کامران کی باڈی کو باہر نکالا۔ اس کا کفن مٹی اور کسی سیاہ سال سے لتھڑا ہوا تھا۔ میں نے اندھیرے میں بس اسے چھو کر دیکھا تھا، وہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اس بوجھ کو اٹھایا اور نور کی قبر پر آ گئے۔ رحمان بابا نے خاموشی سے نور کی قبر کا ایک حصہ کھودا۔ وہاں سے مٹی کی انتہائی پاکیزہ اور سکون بخش مہک آ رہی تھی، جس سے کامران کی میت کی اس غلیظ بدبو کو کچھ دیر کے لیے دبا دیا۔ گورکر نے میرے بیٹے کی لاش کو اس پاکیزہ اور حافظ قرآن لڑکی کے پہلو میں دھکیل دیا اور جلدی سے مٹی برابر کر کے ہم دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ آ کر بڑی پرسکون نیند سوئی، کیونکہ مجھے لگا اب نور کی تلاوت اور اس کی نیکیوں کی ٹھنڈی ہوائیں میرے بیٹے کو سکون دے رہی ہوں گی، وہ عذاب سے بچ گیا ہوگا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ میری اس گناہگار سوچ سے بہت مختلف و ہولناک تھا، جس کی شروعات بس چند دنوں میں ہی ہونے والی تھی۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی رحمان بابا کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسے راتوں کو خوف آنے لگے۔ وہ مارے جانے والوں کی طرح بتاتا کہ اسے لگتا ہے جیسے کوئی اسے آگ میں جلا رہا ہے، اس کے گلے میں کسی نے سلگتا ہوا توک ڈالا ہے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہونے لگا۔ اس کا پورا جسم بخار سے تپتا رہتا اور وہ نیند میں عجیب عجیب چیخیں مارتا۔ وہ کہتا مجھے بچا لو، وہ کالا سایہ مجھے کھا جائے گا۔ میں نے پیسوں کے لیے حرام کام کیا۔ آخرکار جب اس کے اندر کا بوجھ اور خوف اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو ایک دوپہر گاؤں کے امام مسجد کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے اپنا سارا سچ اگل دیا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا، امام صاحب، میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ میں نے پیسوں کے عوض ایک جہنمی کو ایک جنتی کے پہلو میں سلا دیا ہے۔ مجھ پر خدا کا عذاب مسلط ہو گیا۔ مجھے معافی کا کوئی راستہ بتا دے، ورنہ میں اسی آگ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے مجبور کیا تھا اور ان کی دولت اور دھمکیوں کے آگے ہار گیا تھا۔ امام صاحب یہ سن کر سجدے میں گر گئے اور پھر غصے سے کھڑے ہو کر رحمان بابا کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور انتہائی جلال میں بولے، رحمان، تم نے یہ کیا ظلم کر دیا؟ تم نے شریعت اور قدرت کی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے جس کی تمہیں یوں معافی مل جائے۔ پاک اور ناپاک کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تم نے ایک حافظ قرآن کے ساتھ جو بے حرمتی کی ہے، اس کا حساب تمہیں دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ یہ معاملہ اب قانون اور شریعت دونوں کے کٹہرے میں آئے گا اور وقت واپس اسی شام کی طرف آتا ہے جہاں سے یہ سارا منظر شروع ہوا تھا، جب پولیس مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد سر شام قبرستان کشائی کر رہی تھی اور میں مٹی پر بیٹھی ان کی منتیں کر رہی تھی۔ امام صاحب نے پولیس کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور گاؤں کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے۔ مجھے بھی پولیس نے گرفتار کر کے وہاں لا کھڑا کیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھی، لیکن میری روح شدید گرفتار ہو چکی تھی۔ میں انسپیکٹر سے کہہ رہی تھی، انسپیکٹر صاحب، میں تو بس اپنے بچے کو آگ سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کیسے دیکھ سکتی ہے؟ میری کوئی بری نیت نہیں تھی۔ میں تو بس اسے نور کے پاس اس لیے سلایا تھا کہ شاید اسے کچھ سکون مل جائے۔ آپ مجھے جو مرضی سزا دے، لیکن میرے بچے کی قبر کو مت چھیڑے، اسے اب مزید رسوا مت کریں۔ انسپیکٹر نے میری طرف انتہائی حقارت بھری نظر ڈالی اور گرجدار آواز میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ نے ایک ماں ہونے کے نام پر انتہائی خود غرضی اور مکاری کا ثبوت دیا ہے۔ آپ نے اس معصوم بچی کی زندگی میں بھی اسے جہنم کا عذاب دیا اور مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کو اپنے ناپاک بیٹے کے آرام گاہ بنا دیا۔ آپ نے خدا اور مذہب دونوں کا مذاق اڑایا۔ اب جو سچ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا تاکہ آپ جیسی متکبر اور دولت کے نشے میں اندھی عورتوں کو عبرت ملے اور دنیا دیکھے کہ اللہ کی عدالت میں کسی کی سفارش کام نہیں آتی۔ قبر کو کھودنے کا کام جاری رکھو جوانوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر کی رہی سے امید بھی ٹوٹ گئی اور میں وہیں زمین پر گر کر اپنے بال نوچنے لگی، جبکہ ارد گرد کھڑے لوگ لان تان کر رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کے اوپر رکھی ہوئی مٹی اور سلیبیں ہٹائی گئی تو وہاں موجود ہر شخص حیرت سے بت بن گیا۔ میرا تو سانس ہی گلے میں اٹک گیا۔ قبر کے کھلتے ہی اندر سے گلاب اور موتیے کی ایسی تازہ خوشبو آئی جس نے پورے قبرستان کے ماحول کو ایک دم معطر کر دیا۔ یہ خوشبو اتنی خالص اور فحرت بخش تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ سب کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ کی آوازیں نکلنے لگی۔ لیکن اس خوبصورت خوشبو کے ساتھ ہی قبر کے اندر جو منظر سب کے سامنے آیا، اس نے میرے اور وہاں موجود ہر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میری آنکھیں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ قبر کے اندر میری بہو نور کا کفن بالکل ویسا ہی چمکدار اور دودھ کی طرح سفید تھا جیسے آج ہی دفنایا گیا ہو۔ اس کے کفن پر مٹی کا ایک ذرہ تک نہیں تھا اور دوسری طرف والا قبر کا حصہ انتہائی کشادہ اور روشن محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہاں کوئی نور کی کھڑکی کھلی ہو۔ لیکن دوسری طرف کا منظر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ سب نے واضح طور پر دیکھا کہ میرے بیٹے کا جسم نور کے پہلو میں اس جگہ پر موجود نہیں تھا جہاں گورکھوں نے اسے دفنایا تھا، بلکہ وہ قبر کے دوسرے انتہائی تاریک اور تنگ کونے میں بری طرح دھنسا ہوا تھا۔ اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ میرے بیٹے کا کفن مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکا تھا اور اس کا جسم کسی کوئلے کی طرح سیاہ اور مسخ ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نامعلوم طاقت نے نور کے پاکیزہ جسم سے دور اٹھا کر زور سے قبر کی دیوار کے ساتھ دے مارا ہو۔
عذاب کی شدت نے اس کی ہڈیاں تک توڑ دی ہوں۔ اس کے جسم سے ایک عجیب سی جلی ہوئی بدبو آ رہی تھی جو نور کی خوشبو کے آگے بالکل دب چکی تھی۔ یہ منظر اس بات کی کھلی اور واضح گواہی تھا کہ اللہ کی عدالت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نیک اور بد کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ زبیدہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی بہو کی نیکیوں کی آڑ میں اپنے گناہگار بیٹے کو بچا لے گی، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دل چیر دینے والا منظر دیکھ کر تو میں دھاڑے مار کر زمین پر گر پڑی اور مٹی کو اپنے منہ پر ملنے لگی۔ میرا غرور، میری دولت، میرا روب سب خاک میں مل چکا تھا۔ میرے پاس اب رونے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لی اور قدرت نے اپنا فیصلہ پوری دنیا کے سامنے سنا دیا۔ اس مکمل خاموشی اور سنسنی خیز ماحول میں امام صاحب نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر لوگوں کو مخاطب کیا اور انتہائی درد بھری آواز میں کہا، اے لوگو، دیکھو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دنیا کی دولت، رشتے اور ماں کی محبت قبر میں کوئی کام نہیں آتے۔ یہ عورت سمجھتی تھی کہ اپنی دولت کے زور پر اللہ کے فرشتوں کو دھوکہ دے دے گی، لیکن اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کا نظام کتنا سچا اور کتنا سخت ہے۔ جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا۔ نیک روحیں اپنا نور ساتھ لے کر جاتی ہیں اور گنہگار اپنی آگ خود ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آج اس قبر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی پاکیزہ روح کسی غلیظ انسان کا بوجھ نہیں اٹھاتی اور ناپاکی کو کبھی پاکیزگی کے ساتھ جگہ نہیں مل سکتی۔ عبرت پکڑو اس منظر سے اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ امام صاحب کی ان باتوں نے وہاں موجود ہر شخص کو رلا دیا۔ میں وہیں قبر کے پاس مٹی پر پڑی اپنے اعمال، اپنی سوچ اور اپنی خود غرضی پر ماتم کر رہی تھی۔ پولیس نے مجھے اپنی حراست میں لے لیا، لیکن میرے لیے دنیا کی کوئی بھی جیل اس ذہنی اذیت سے بڑی نہیں تھی جو میں اب ساری زندگی سہنے والی تھی۔ اب میرے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ قدرت اپنا انتہائی سنسنی خیز اور عبرت ناک سزا سب کے سامنے لا چکی تھی اور میں اس کہانی کا واحد کردار تھی جسے اس کے گناہوں کی عبرت ناک سزا مل چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔